اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک ہوتا ہے ایسے حکم دے دینا، ایک ہوتا ہے بلا کے کوئی بات کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں کوئی بات کروں، ایویں ہی بات کر دوں، اس کی اہمیت اور ہے۔ اور اگر آپ میں سے ایک بندے کا نام لوں، فلاں صاحب آگے بات کروں، تو بات بڑی قابل توجہ ہوگی، اور یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے رب نے پہلے بلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا اللہ حکم، اللہ نے بلایا ہمیں۔ میں جیسے بلاؤں آپ کو فلاں صاحب، زید صاحب، عمر صاحب، بکر صاحب، ثناء اللہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اس نے متوجہ ہو جانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا اللہ حکم، فرمایا اتقوا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات فرمایا وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کہو سچی بات کہو۔ اب تقوی کے حوالے سے تو میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، میرا آج کا عنوان وہ دوسرا حکم ہے جو آگے اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا اللہ حکم ہو، فرمایا اتقوا اللہ۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا وقولوا قولا سدیدا۔ فرمایا جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ حضرات محترم، اسی آیہ مقدسہ کی تشریح کرتے ہوئے بہترین قرآن کی تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر کرے، یا پھر بہترین تفسیر وہ ہے اللہ کے پاک کلام کی تفسیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کرے۔ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ آپ نے میرے پیغمبر کی خدمت میں ایک سوال کیا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام ایسے عام بولا نہیں کرتے تھے، بڑا جھجک کے گفتگو کیا کرتے تھے، ایسے جیسے ہم ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں بلا جھجک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، میرے کملی والے کے محفل کے ماحول کو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ ایسے جناب صحابہ کرام ایسے موجود ہوتے تھے محفل کے اندر، لیکن منظر کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطُّیُورَ۔ میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے وہ بندہ ہوتا ہے جس کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ معمولی حرکت کی یا بول پڑا وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ماحول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب بیان کیا تو بڑے کمال سے بیان کیا۔ کہتی ہیں سارے موجود ہوتے تھے لیکن ایسے بیٹھتے تھے جیسے کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطُّیُورَ، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔
بیٹھے بڑی کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ایسے بیٹھے ہیں، ایسے بادب بیٹھے ہیں، نہ ہاتھ ہل رہا ہے، نہ سر ہل رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطُّیُورَ، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اکثر ذہن میں سوال ہوتا تھا، جھجک کی وجہ سے نبی کے سامنے نہیں کرتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے گا، پینڈو آئے گا۔ چونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، ادب نہیں ہوتا، اتنا احترام کا لحاظ نہیں ہوتا پینڈو بندوں کو۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے کہ کوئی پینڈو آئے، وہ پیغمبر سے سوال کرے، میرا نبی اس کو جواب دے، تو پیغمبر کے جواب کو ہم بھی اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ یہ تھا ادب مصطفیٰ، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ اگر کسی کی آواز بھی اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر کوئی کسی کی آواز بھی اونچی ہو گئی، میں نہیں دیکھوں گا تہجد گزار کتنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا نمازی کتنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا خاندان کتنا اعلیٰ، میں نہیں دیکھوں گا کہ جناب ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ مولا علی ہے، یہ حضرت مقداد ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی ہے، یہ حضرت عمار بن یاسر ہے۔ میں بندہ نہیں دیکھوں گا، میں محبوب کی محفل کی بے ادبی دیکھتے ہوئے، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں رب کائنات اپنے محبوب کے دربار کی تھوڑی سی بے ادبی کی وجہ سے زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ بڑا سخت حکم تھا، اس لیے صحابہ کرام بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، عام نہیں۔ چند ایک سوال ہیں قرآن مجید میں جو صحابہ نے نبی سے کیے، احادیث کا ذخیرہ چھان مارو، چند ایک سوال ملیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بامر مجبوری پیغمبر سے کیے۔ حضرت یہ کون ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2406۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، کالا، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، قل تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من نجات، سوال اہم تھا، کر دیا، اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ سوال کیا ہے؟ من نجات، کتنا شارٹ سوال، جواب بس انہوں نے اتنا بولنا تھا، 2 لفظ بول کے چپ۔ یا رسول اللہ من نجات، یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ اب ان کے اس سوال کو محدثین نے اب تک بڑی تشریحات کی، سوال کی کہ ان کا مراد دنیا کی نجات بھی تھا، قبر کی نجات بھی تھا، آخرت کی نجات بھی تھا، لیکن انہوں نے لمبا سوال نہیں کیا، صرف لفظ من نجات فرمایا، کیونکہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ پیغمبر جانتا ہے، سوال کرنے والے کے دل کی دھڑکن بھی جانتا ہے، ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ سمجھ جائیں گے مصطفیٰ کے نجات سے کیا مراد ہے۔ شارٹ سا سوال کیا، من نجات، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟
کملی والے نے فرمایا 3 کام کر لو نجات ہو جائے گی. کتنے؟ میرا خیال ہے ہمیں بھی نجات کی ضرورت تو ہے. پھر جو پیغمبر نے حضرت عقبہ بن عامر کو وہ حال بتایا وہ ہمیں غور سے سننا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو, 3 کام کر لو نجات ہو جائے گی. قالا, اب پیغمبر کے سنہری الفاظ سنو. فرمایا قالا املک املک علیکا لسانکا, اپنی زبان کو اپنی ملکیت میں رکھ. جملہ شارٹ ہے لیکن حضرات محترم آپ حیران ہوں گے یہ اتنی بڑی کون سی بات ہے, لیکن نا میرے پیغمبر نے ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا یہ زبان بڑے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی, یہ زبان بڑے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. یہ 2 انچ کی چھوٹی سی بوٹی یہ پورے جسم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. اس لیے کملی والے نے آپ کے ارشادات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے, یعنی الفاظ کم ہوتے ہیں معانی کا سمندر موجزن ہوتا ہے. پہلا جو فرمایا حکم ارشاد کیا, فرمایا پہلی بات 3 کام کرو. پہلا کام یہ ہے املک علیکا لسانکا, اپنی زبان قابو میں رکھ. زبان قابو میں آ گئی تو نجات ہو جائے گی. دوسرا کام وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, بغیر کام کے ضروری کام کے گھر سے نہ نکلو. زیادہ وقت یا اللہ کے گھر گزارو یا اپنے گھر گزارو. دوسرا کام فرمایا اپنے گھر میں وقت گزار. نکلنا ہے تو ضروری کام کر کے واپس آ. جیسے ہم کہتے ہیں یار آ جاؤ, فون کر لیا فلاں بیٹھا ہے, آؤ ذرا گپ شپ لگا لیں. وہ جو گپ شپ ہم لگاتے ہیں اس گپ شپ کا تعلق بھی زبان سے ہے. فرمایا اے میرے غلام نجات کا پوچھنے والے 3 کام کر لے. پہلا کام املک علیکا لسانکا, اپنی زبان قابو میں رکھ. دوسرا کام فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کر. تیسرا کام فرمایا وَبْ کے, بڑے خوبصورت لفظ, یہ تیسرا بھی بڑا عجیب کام ہے. فرمایا وَبْ کے عَلَىٰ خَطِیَّتِکَ, یہ نہیں فرمایا گناہ کاری نہ, فرمایا پتہ ہے انسان سے ہو جاتا ہے. فرمایا وَبْ کے عَلَىٰ خَطِیَّتِکَ, گناہ ہو جائے تو اس پہ رو رب کی بارگاہ میں. ہو جائے, ہو جاتا ہے, انسان کی سرشت فطرت میں گناہ رب نے لکھا ہوا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت سنائی جب قسطنطنیہ کا محاصرہ ہو رہا تھا اور وہاں پر ہی حضرت ابو ایوب انصاری کی شہادت ہوئی اور وہاں پر ہی ان کا مزار بنا ہوا ہے. حضرات محترم روم کے اندر ان کا مزار ہے. جو لوگ یورپ جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ہی ان کا مزار ہے. لیکن وہ ڈنکی لگا کے نہیں جاتے تھے. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. وہ جہاں جہاں گئے اسلام کے پرچم گاڑتے گئے.
جب جان نکل رہی تھی ایک صحابی عرض کرتا ہے اے ابو ایوب پیغمبر کے بڑے پیارے صحابی ہو، جاتے جاتے کوئی نبی کی حدیث سنا جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں روح نکلنے والا ہے، چلو جو حدیث میں اکثر کوشش کرتا تھا نہ سناؤں آج میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ کون سی حدیث ہے جو آپ کوشش کرتے تھے نہ سناؤ تو سنانے کے لیے آج آپ کو وقت ملا، وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا سناتا تو اس لیے نہیں تھا کوئی مطلب غلط نہ لے لے، اور جملہ کملی والے کا کمال کا ہے، چلو آج سنا دیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں برباد کر کے کوئی ایسی قوم لائے گا جو گناہ تو کریں گے لیکن گناہ کر کے فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوں گے۔ گناہ فرشتے نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، اللہ نے فرمایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یا اللہ جب سے بنے ایک گناہ نہیں کیا، یہ جو بنا رہا ہے آگ مٹی پانی ہوا چار چیزوں کا مجموعہ ہر دم تیری سرکشی کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صرف مقصود عبادت ہوتی تو فرشتوں کی عبادت تھوڑی نہیں تھی۔ یہ حضرت انسان بنایا ہی اس لیے کہ رب کو عبادت کے ساتھ ساتھ ندامت چاہیے تھی۔ تسی میرا ایڈا وڈا جملہ ہضم کر گئے دھونمی سلام ہو گئے۔ رب کو صرف عبادت چاہیے ہوتی تو فرشتے تھے۔ وہ عرض بھی کر رہے تھے یا اللہ نخنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری حمد تیری پاکی تیری تقدیس ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں بنا رہا ہے گناہوں کا پتلا، آگ مٹی پانی ہوا، گناہوں کے خمیر میں یہ تیار ہونے والی مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا جو راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جب گناہ کریں گے پھر حضرت آدم زمین پر آئے ندامت کے آنسو لے کر، ابلیس آیا تکبر لے کر، اور یا اللہ یہ 300 سال وہ مانگتے رہے تو نے توبہ کیوں نہیں قبول کی؟ فرمایا درجہ بلند کرنا چاہتا تھا، اپنا نائب بنانا چاہتا تھا، اپنے قرب میں مقام دینا چاہتا تھا۔ وہ صرف عبادت سے نہیں ملتا، وہ عبادت پلس ندامت سے ملتا ہے۔ عبادت پلس ندامت، تو یہ 3 کام کملی والے نے فرمائے۔ عقبہ بن عامر کو جناب نجات کیسے؟ فرمایا پہلا کام زبان قابو میں کر لو، دوسرا کام گھر میں زیادہ رہو، فضول نہ نکلو آوارہ گردی کرنے کے لیے، مٹر گشتی کرنے کے لیے، ضروری کام کرو۔ ضرورت کے لیے بازار جاؤ، بازار کو ضرورت نہ بناؤ۔ ضرورت کے لیے بازار جاؤ، اور جانا بھی پڑے تو راستے کے حقوق کا خیال رکھو۔ کملی والے کا حکم ہے یا رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا نظریں نیچی رکھو۔ ان رکشے والوں سے میرا سوال ہے، ان ویگنوں والوں سے میرا سوال ہے، ان بازار میں بیٹھنے والوں سے میرا سوال ہے کہ جب گرلز کالج اور گرلز ہائی سکول میں بچیوں کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کتنا عمل کرتے ہو نظریں جھکانے میں؟ ویسے تو ہمارے دعوے ہے کہ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو موت بھی قبول ہے۔ موت تو بڑی دور کی بات ہے، کیا آپ نے اپنی عادت بھی بدلی اس مصطفیٰ کے کہنے پہ؟ فرمایا پہلی نظر معاف، دوسری ڈالو گے تو گناہ گار ہوگے۔ 3 کام، پہلا کام کون سا؟ زبان کو کنٹرول کا، یہی میرا عنوان ہے۔ دوسرے 2 اگلے جو ہے وہ جو ٹاپک 2 کملی والے نے 3 کام بتایا، اگلے 2 پھر صحیح کبھی۔ میرا ٹاپک ہے پہلا زبان کو قابو میں کر لو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ زبان جنت میں بھی لے جانے والی ہے،
یہی زبان جہنم میں بھی لے جانے والی ہے. یہ زبان جوڑ بھی دیتی ہے, یہ زبان توڑ بھی دیتی ہے. وہ عربی کے اندر کہتے ہیں جراحات السنان لہا اتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تیر کا زخم مندمل ہو جاتا ہے, زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا, یہ قائم رہتا ہے. اس لیے کملی والے نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا دو چیزیں چمڑے کی ہیں, ان کی ضمانت تم مجھے دو, جنت کی ضمانت میں مولا علی تمہیں دوں گا. اے علی وہ کون سی؟ فرمایا ایک زبان ہے جو تیرے دو جبڑوں کے درمیان ہے, یہ بھی چمڑے کی ہے, اس کی ضمانت مجھ کو دے دو. علی فرما رہے ہیں دوسری شے, فرمایا وہ تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے, وہ بھی چمڑے کی ہے, اس کی بھی حفاظت, اس کی بھی ضمانت. دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت بھی مجھے دو, دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت بھی مجھے دو. مولا علی فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت لکھ کے لے لو. حضرات محترم, اس لیے ہے تو یہ چھوٹی سی پر یہ کام بڑے بڑے کرتی ہے. یہ پورا پورا شہر لڑا دیتی ہے, برادریاں یہ ختم کرا دیتی ہے, ویر سرے چڑھا دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ایک عربی محاورہ بھی ہے, کہتے ہیں جرمہ صغیر جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرمہ صغیر ہے نکی جی, جرمہ صغیر وجود نکس, جرمہ صغیر ادا وجود چھوٹا ہے, و جرمہ کبیر پر ادا گناہ بڑا بڑا ہے. تو یہ زبان جس کو ہم کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے, یہ ہمیں جنت بھی لے جا سکتی ہے, یہ ہمیں جہنم بھی لے جا سکتی ہے. بخاری شریف کی حدیث وہی بات جو مولا علی نے فرمائی, حضور کے کہنے سے فرمائی, پیغمبر کا ارشاد. بخاری شریف حدیث کا نمبر 6474, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ, جو بندہ دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت مجھے دے گا, وما بین رجلیہ, دو ٹانگوں کے درمیان والی اس چیز کی ضمانت مجھے دے گا, اضمن لہو الجنہ. محمد عربی فرما رہے ہیں میں نبی کریم اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. آپ ایک دفعہ عورتوں کے پاس سے گزرے, کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, آپ نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا تو میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, ہم زیادہ کیوں؟ فرمایا تکسرنا اللانا وتکفرنا العشیر. فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو, گالم گلوچ بھی زبان کا استعمال زیادہ کرتی ہو, مرد بھی کرتے ہیں پر مردوں سے زیادہ تم عورتیں زبان کا غلط استعمال زیادہ کرتی ہو. اس وجہ سے میں محمد عربی نے جہنم میں مردوں سے زیادہ تم عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا. تو پتہ چلا خواہ مخواہ کی لعنت کرنا یہ بھی ایک بندہ مومن کی شان ہے, اسلام میں پسندیدگی سے نہیں دیکھا جاتا. خواہ مخواہ لعنت کرنے کو نہیں دیکھا جاتا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا یزید لعنتی ہے؟ فرمایا ہے یزید لعنتی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا کرنی چاہیے پھر اس پہ؟ فرمایا وہ ٹائم حسین پہ درود پڑھنا چاہیے. جس ٹائم تم نے کسی خبیث پہ لعنت کرنی ہے اس ٹائم اتنا ٹائم
نبی اور نبی کی آل پہ اتنا درود پڑھنا چاہیے۔ کملی والے نے فرمایا ہے اور تو تم کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ کسی بندہ، ہماری تو یہ ہمارا تقیہ کلام ہے، کسی مسلمان کو پر لعنت بھیجنا، وہ لعنت مسلمان پر نہیں جائے گی، پلٹ کے بھیجنے والے پر آئے گی۔ اس لیے اپنے تقیہ کلام بھی ہمیں تھوڑے سے غور کرنے چاہیے ان میں۔ زبان، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا تو زبان دیگر اعضاء کو مخاطب کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2407، کہتی ہے حضور نبی کریم نے فرمایا زبان کہتی ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تکفر اللسان فتقول اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإنا، فرمایا کہ وہ زبان کہتی ہے پورے جسم کے تمام اعضاء کو اتق اللہ، اے زبان اللہ سے ڈرو، سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ فإنما نحن بک، ہم بھی تیری طرح اس جسم کے اعضاء ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سلامت رہی ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر تم پھسل گئی تو ہماری بھی شامت آئے گی، مار ہم کھائیں گے۔ سارے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سیدھی رہو، تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے 1788 نمبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، مروڑ رہے ہیں زبان کو۔ پاس سے ایک بندہ گزرا صدیق اکبر کے پاس سے، پوچھا ابو بکر صدیق یہ کیا اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں اِنَّ هَذَا اوردنی المواردا، اس زبان نے مجھے بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تم باز آؤ گی کہ نہیں آؤ گی۔ حضرات محترم، یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے یہ عمل، ایسی عمل جو کرتے ہیں دوسروں کو سبق دینے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ زبان ہم تو سمجھتے ہیں نا بس زبان کی حفاظت کوئی ایڈا کوئی عنوان نہیں ہے اتنا عام۔ زبان سے 40 گنا سرزد ہو سکتے ہیں، زبان سے 40 گناہوں کا تعلق ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا زبان سے، اس کا تعلق بھی زبان سے، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، وہ عنوان نہیں تو پڑھتا میں وہ بھی۔ نمبر 3، جھوٹا وعدہ کرنا۔ نمبر 4، زیادہ مذاق کرنا۔ نمبر 5، بد اخلاقی کرنا۔ نمبر 6، کسی کا دل توڑنا۔ نمبر 7، دوسروں کی بے عزتی کرنا، یہ بھی زبان سے ہی ہے۔ نمبر 8، تہمت لگانا، یہ بھی زبان سے ہی ہے۔ نمبر 9، تانا زنی کرنا، تان و تشنیع کرنا۔ نمبر 10، ناحق حکم دینا، اپنے متحتوں کو، کمیوں کو، کام کرنے والوں کو، فلانے دا پانی بان لئی، فلانے دے پٹھے ہو، فلانی تھائیں دین وہ وڈ لے آئیں، اس قسم کے اگر دفتری کام ہے تو اس قسم کے اور حکم، ناحق حکم دینا۔ نمبر 11، بے جا ملامت کرنا، کسی کو ایویں بے جا ملامت کرنا۔ نمبر 12، مذاق اڑانا۔ نمبر 13، نا امید کرنا، اگلے کو مایوسی پھیلانا، نا امید کرنا۔ نمبر 14، گفتار میں ریاکاری، گفتگو میں۔ نمبر 15، نیکی کی حوصلہ شکنی کرنا، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی بھی زبان سے کر رہا ہے۔ نمبر 16، برائی کو پھیلانا۔
ایک تو برائی ویسے ہوتی ہے ایک زبان سے پھیلانا، برائی کو پھیلانا۔ نمبر 17 زبان کے ساتھ زخم لگانا، شامات دینا، اگلے کو زخم دینا زبان سے۔ 18 ناحق گواہی دینا، پتہ بھی ہو یہ جھوٹا ہے، صرف اپنا کو پرانا حساب چکانے کے لیے، ٹھیک ہے میں ہوں تیرے پیچھے ٹور وگسا، ناحق گواہی دینا۔ نمبر 19 گفتار میں تکبر، گفتگو میں انا، تکبر۔ نمبر 20 جھوٹی افواہ پھیلانا۔ نمبر 21 مومن کو رنجیدہ کرنا، خواہ مخواہ پریشان کرنا اگلے کو، اے جی اپریل پھول ہے، صرف ایک انگریزوں کی رسم ہے، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، جھوٹی مومن کو رنجیدہ کرنا۔ نمبر 20 دین میں بدعت پیدا کرنا، اور نمبر 22 اور نمبر 23 گالم گلوچ کرنا، اور نمبر 24 گفتار میں خشونت، غصہ، خشونت، اور نمبر 25 سخن چینی، نکتہ چینی کرنا۔ نمبر 26 دوسروں کو برے نام سے پکارنا، یہ بھی زبان کا ہی ہے۔ اور نمبر 27 نامحرم سے مذاق کرنا، پہلے آنکھ بہکتی ہے نا، پھر زبان بہکتی ہے، پھر سطر آخر میں بہکتا ہے، ابتدا ادھر سے ہی ہوتی ہے، نامحرم سے مذاق کرنا۔ اور نمبر 28 چاپلوسی و خوشامد کرنا، پتا ہو کہ یہ چیز اس میں نہیں ہے پھر بھی کہنا نہیں نہیں تیریاں ریسیں ہی نہیں، کوئی چیز لینی ہو بے جا مفاد حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی و خوشامد کرنا، یہ بھی زبان ہی ہے۔ اور نمبر 19 بلا وجہ چیخ و پکار کرنا، 29۔ اور نمبر 30 لوگوں پر لعنت کرنا، اور نمبر 31 حسد و بخل کا اظہار کرنا، نمبر 32 مکر و حیلہ سے گفتگو کرنا، نمبر 33 دینی مسائل میں تبدیلی کرنا، اور نمبر 34 لوگوں کے راز فاش کرنا، اور نمبر 35 نہ جانتے ہوئے خبر دینا، پتہ کوئی نہیں آپ پہنتے ہمیں خبر دے دینا۔ نمبر 36 دوسروں کی عیب جوئی کرنا، نمبر 37 کفر و شرک کی تصدیق کرنا، نمبر 38 معاشرت کے وقت بدنام کرنا، بندہ لوگوں میں بیٹھا ہو تو جان بوجھ کے رونق بنانے کے لیے اس کو لوگوں کے اندر بدنام کر دینا، اور نمبر 39 کسی کی نقل اتارنا، اور نمبر 40 قسم کھانا پھر اسے توڑ دینا۔ یہ زبان کی حفاظت کملی والے نے کیوں فرمائی؟ یہ 40 گناہ ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ زبان، اس کی ضمانت تم مجھے دو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو حضرات محترم یہ جو زبان ہے، ہمارے گھر کے جھگڑے جو اکثر طلاق تک معاملہ پہنچتا ہے، یہ سارا رزلٹ زبان کا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہی ہے لیکن ہے وہ بات سچی، ہمارے معاشرے میں ہے ایسا کہ عورت لڑتی تھی خامن سے، پھر آگے خامن بھی غصے میں آ جاتا تھا، روز جھگڑا روز جھگڑا روز جھگڑا۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ عورت گئی کسی پیر صاحب کے پاس، وہ جناب تسی تویز دیندے ہو، وہ میرے خامن نو تویز دیو، میرے نال بھڑدا بڑا ہے۔ وہ پیر صاحب تے پورے یان انج سیاںا بندہ آئی، وہ ساری گل سنی، سن کے اس تویز انجے کو چار لینا مار دیتیاں ولیٹ کے، تو ساکھیا بھی جس ویلے خامن باہر آیا نا تو اس سے ویلے اندر بڑھ دیاں تو ہنے ہوتے تھلے دھر چھڑنا، جتنا دباؤنا ہی نہ ان اتنا اثر ہونا ہے، تے بالکل ہنے ہو تو ہنے ہو نہیں چاہنی، جتنا دبا سے اتنا اثر ہو سی۔ وہ پہلے دن خامن گھر آیا، اندر بڑھ نہیں لگا، اس پولا جیا اپنے دوپٹے دے پلو نالوں کھولیا، تویز کھول کے ہنے ہو تھلے دھریا،
دبا لیا، ہانڈی پی پکاندی، کدی آٹا پی گندی، کدی صفائیاں پی کر دی، سارے کام شام ہو گئے. اس 2 گھنٹے انجی دبائی رکھیا، بڑا صحیح دن گزر گیا. دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر انج، تیسرا دن آیا. تیسرا دن جدو آیا تو خامن بڑا حیران، یہ روز میں اندر وڑدیاں سار بڑھدی آئی، یہ ہون تے بڑی تابع فرمان بنی پئی ہے، نہ میرے نال بول دی ہے، نہ بڑھ دی ہے، نہ لڑائی کر دی ہے، چپ کر کے جھاڑو دین دی ہے جناب، کام کر دی ہے، کدی آٹا گندی، کدی ہانڈی پکاندی، کدی اگے کھانا رکھ دی. یہ وچ کی تبدیلی آ گئی؟ خامن تے اور لٹو ہو گیا، سونی اگے بڑی آئی تے نویں شادی ہوئی آئی، اگے بھڑدی آئی. کو تھوڑے یا دل چ جڑا میل آ میل دور ہویا، میل جدو دور ہویا تے خامن بھی قریب ہویا تے بڑی سونی زندگی میاں بیوی دی گزرنی شروع ہو گئی. تے مہینہ لگ گیا تے عورت گئی پیر صاحب کول تے آدھی ہے دواڈا تویز بڑا کام دا ہے. ایڈا اثر دا ہویا کہ پورا مہینہ ہو گیا اگے روز بھڑدا ہی میرے نال. پیر اوراں تے پتہ اب لڑائی شروع کتھوں ہوندی ہے، جتھوں لڑائی شروع ہوندی ہے اوتھے انہاں تویز درا چھڑیا. تے او دسیا پیر بھئی اصل گل ہے بھئی جھگڑا تیری وجہ تو آ، تویز شویز کوئی نہ یا او دے تے 4 لیکاں بیماریاں آنی. تے ہن سمجھ جا کہ جھگڑا تیری وجہ تو اے، بے تکی زبان نہ چلا. میرے پیغمبر نے حضرت عقبہ بن عامر نو کیوں فرمایا؟ ہن حقیقت سمجھے ہو، حکمتاں سمجھے ہو کملی والے دے فرمان دیاں. پوچھ دے نے یا رسول اللہ نجات کیویں؟ فرمایا زبان قابو کر لے، زبان دی ضمانت تو دے دے، میں کملی والا جنت دی ضمانت تینوں دے دیاں گا. حضرات محترم اے کام تے ساڈے اپنے وس دا نہیں. اسی بجائے اس دے وہ فلانا کافر تے فلانا کافر تے فلانا یہ تے فلانا وہ، فلانا نماز انج پڑھدا تے فلانا انج پڑھدا ہے. آ کام تے ساڈے وس وچ اپنی زبان قابو کریے تے کی ہونا ہے؟ گھر پرسکون، محلہ پرسکون. پورا کئی بندے انج دے انہاں دی اے زبان پورے محلے نو تنگ کر دی ہے. ایدو اس دوجے نال لڑایا، ان تریجے نال لڑایا. اگر اپنے نبی کی اس بات پہ عمل شروع کر دیں، اپنی زبان کو قابو میں کریں، اور قابو میں کرنے کا بہترین طریقہ کملی والے نے فرمایا میں تمہیں 2 کلمے نہ بتا دوں جو خفیفتان علی اللسان ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن وثقیلتان علی المیزان ہیں، لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہیں. وحبیبتان الی الرحمن ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھا کرو، یہ زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. تو بجائے لغویات بکنے کے اگر یہ گفتگو ہم شروع کر دیں، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ مرحوم لال خان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.